السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صحیح بخاری سے 10 عظیم اور سبق آموز حدیثیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر حدیث کے اندر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک اہم سبق چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اسلامی علم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قیمتی پیغامات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں کیسے عبادت فرماتے تھے؟ اللہ نے عرش کے اوپر کیا لکھا؟ جانے رحمت الہی کی سب سے بڑی بات، انسان کی تقدیر کب اور کیسے لکھی جاتی ہے؟ علم غیب کا راز۔ جبرائیل علیہ السلام زیادہ کیوں نہیں آتے؟ یہ آیت بتاتی ہے۔ روح کے بارے میں سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ جہاد کی اصل نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ خود ضامن ہے۔ کون اللہ کے راستے میں لڑتا ہے؟ صرف نیت بتاتی ہے۔ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آئے۔ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، جو سورہ زمر میں ہے۔ صحیح بخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ میرا مقصد رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ یا بعض حصہ باقی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور مسواک کی۔ اس کے بعد 11 رکعتیں پڑھیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد باہر آ گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو صادق اور مصدق ہیں، انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے جتنا آپ آتے رہتے ہیں؟ اس پر یہ آیت سورہ مریم کی نازل ہوئی، اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ الآیہ۔ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب آیت میں اترا۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
एक खजूर की छड़ी पर टेका लेते जाते थे। फिर आप यहूदियों की एक जमात से गुजरे तो उनमें से बाज ने बाज से कहा कि इनसे रूह के मुताल्लिक पूछो, और बाज ने कहा कि इसके मुताल्लिक मत पूछो। आखिर उन्होंने पूछा तो आप छड़ी पर टेक लगाकर खड़े हो गए और मैं आपके पीछे था। मैंने समझ लिया कि आप पर वही नाजिल हो रही है। चुनांचे आपने ये आयत पढ़ी, और लोग आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अम्र में से है और तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। सूरह बनी इसराइल। इस पर बाज़ यहूदियों ने अपने साथियों से कहा कि हमने कहा न था कि मत पूछो। तफसील आइंदा आने वाली हदीस में मुलाहिजा हो। सही बुखारी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया और उसके लिए निकलने का मकसद उसके रास्ते में जिहाद और उसके कलाम की तस्दीक के सिवा और कुछ नहीं था, तो अल्लाह उसका ज़ामिन है कि उसे जन्नत में दाखिल करे, अगर वो शहीद हो गया, या सवाब और माले गनीमत के साथ उसे वहीं वापस लौटाए जहां से वो आया था। सही बुखारी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, कोई शख्स हमीयत की वजह से लड़ता है, कोई बहादुरी की वजह से लड़ता है और कोई दिखावे के लिए लड़ता है, तो उनमें से कौन अल्लाह के रास्ते में है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलिमा ही बुलंद रहे। सही बुखारी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक ग्रोह दूसरों पर गालिब रहेगा यहाँ तक कि अम्र अल्लाह यानी क़यामत आ जाएगी। सही बुखारी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक ग्रोह हमेशा कुरान और हदीस पर कायम रहेगा, इसे झुटलाने वाले और मुखालिफीन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहाँ तक कि अम्र अल्लाह यानी क़यामत आ जाएगी और वो इसी हाल में होंगे। इस पर मालिक बिन यखामिर ने कहा कि मैंने मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना, वो कहते थे कि ये ग्रोह शाम में होगा। इस पर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा था कि ये ग्रोह शाम में होगा। सही बुखारी। दोस्तों, आपके ख्याल में इन 10 हदीसों में सबसे अहम सबक कौन सा है? क्या आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुतासिरकुन हदीस कौन सी है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये 10 हदीसें हमें सिखाती हैं कि अल्लाह की अज़मत पर रहमत बेहद है। नियत की खुलूसियत सबसे अहम है। कुरान और सुन्नत पर कायम रहना हर ज़माने में कामयाबी की ज़मानत है, और क़यामत तक अल्लाह की हिफाजत हमेशा बरकत का सबब है। तो आओ हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी में इन अहकाम और सुन्नतों को अपनाएं ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें